سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کی گئی وہ کیا ہے؟ الرؤیا الصادقہ فی النوم، نیند میں سچا خواب دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا فیہ ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا ہے۔ جامع دعا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا، وہ ایک مسلمان کو چاہیے اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، اس کے ذریعے دعا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیہ کلمات ہیں الفاظ کم ہوتے لیکن معانی کے سمندر۔ مثلا یہ جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے اور میں کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے دربار میں ایسے علم سے جو نفع بخش نہیں ہے، نان بینیفیشل نالج، اور ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے یا اللہ تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہیں ہے، اور ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھوں سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے دربار میں جو آنسو نہیں ٹپکاتے تیرے دربار میں، اور چوتھی چیز وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس یا ایسے سول جس کا کبھی بھی وہ فلفل نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں وَمِن دُعَاءٍ لَا يُرَدْ، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اس میں کلام ہے۔ المہم یہ دعائیں بڑی خوبصورت ہے واللہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے دور میں ہوتے ہوئے، ایام جاہلیت میں ہوتے ہوئے، زمانے کفر میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کی حفاظت کی، ان کا خیال رکھا، اور ان کو برے کاموں سے اللہ نے کیسے روکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت جب وہ 40 سال کے ہوئے تب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، تو 40 سال سے قبل تک 40 سال تک اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی اور کن چیزوں سے حفاظت کی، اس کے متعلق تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے متعلق بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ بھی بہترین زندگی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے صادق اور امین بنایا، اسی طرح اخلاق میں بھی اور امانت میں بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برے اخلاق سے روکا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے اس کا ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اس نے تجھے یتیم پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آویٰ، یاوی کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، یا جیسے ہم کہتے ہیں سایہ دینا، اماجگاہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں یا پچھلے مجالس میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، پھر پیدائش کے بعد کس طرح وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گئے، پھر ان کی والدہ فوت ہوئی،
پھر ان کے جد امجد کے ساتھ وہ رہے، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، پھر چچا کے کفالت میں رہے، پھر چچا کے بعد وہ ماشاء اللہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یعنی ازدواجیت اور نکاح کیا. تو اس وقت تک اور آگے جا کے وحی نازل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی. سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی وہ ہے شرک سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرک سے محفوظ کیا، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی. جیسے کہ ہم پچھلے مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ وہ جب شام گئے، حضرت خدیجہ نے جب ان کو قافلہ یعنی تجارتی قافلے میں شام بھیجا، تو شام میں بھی یعنی ڈیورنگ دا بارگیننگ، یعنی بارگیننگ جو تجارتی ایک ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک بندے نے ان کو کہا کہ اللات والعزیٰ کی قسم کھاؤ، تو انہوں نے کہا میں کبھی ان کی قسم نہیں کھاتا، حالانکہ اس وقت یہ عام رائج تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تیار کیا کہ انہوں نے اس وقت بھی اس چیز سے گریز کیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا، جیسے کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ای خدیجہ واللہ لا اعبد اللات ولا اعبد العزى ابدا فتقول خدیجہ خل اللات وخل العزى. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کو کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نہ لات کی پوجا کرتا ہوں نہ عزیٰ کی پوجا کرتا ہوں. جیسے ہم پچھلے مجالس میں بتا چکے ہیں کہ بتوں کے نام ہوتے تھے، ان میں سے ایک تھا بت العزیٰ، ایک بت تھا جس کا نام اللات تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا خل اللات وخل العزیٰ. آج بھی عرب میں آپ لوگ ماشاءاللہ 3-4 بھائی عرب میں وہ بھی خلی ولی کہتے ہیں، چھوڑ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کہا عزیٰ کو بھی چھوڑ دو، لات کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیرہ، جس کو ہم لوگ بحیرہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں نارملی، لیکن ان کا صحیح نام جو ہے بحیرہ ہے، جب اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألک بحق اللات والعزیٰ، میں تجھ سے اللات اور عزیٰ کے حق میں قسم کھاتا ہوں، یہ تجھ سے مانگتا ہوں، یہ تجھ سے کہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے لات اور عزیٰ کا نام لے کے مجھ سے کچھ مت مانگو. لا تسألنی بحق اللات والعزى شيئا فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضی لهما. اب دیکھیں نا کھل کے، یعنی یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اپنے قافلے کے ساتھ رہے، ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لات اور عزیٰ کا واسطہ لے کے سوال مت کرو، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے بہت نفرت ہے. دیکھیں اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک انداز میں اپنے نبی کو تیار کرنا اور اس نبی کی حفاظت کرنا کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے. سنن النسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یعنی طواف کر رہے تھے اور ادھر 2 صنم، 2 بت من نحاس یعنی یہ ایک میٹل ہوتا ہے، یعنی یا تو یعنی کیا بولتے ہیں لوہا نما اس طرح کا، نحاس آئرن یا اس طرح کا، یقال لہما، ان دونوں بتوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ اساف و نائلہ. ٹھیک ہے نا. اور مشرکین جب طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ کو مسح کرتے تھے، جیسے ہم آج حجر اسود کو مسح کرتے، اس زمانے میں اساف اور نائلہ کو کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طواف کرتے وقت کیا کرتے؟ فلما مررت مسحت به. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرتا تو میں نے کیا کیا؟ اساف اور نائلہ سے مسح کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تمسہ، اس کو ٹچ نہیں کرو. قال زید فطفنا. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. فطفنا، حضرت زید کہتے پھر ہم نے طواف کیا. فقلت فی نفسی، پھر میں نے اپنے نفس میں کہا، اپنے اندر کہا. I said in myself لأمسنه حتى انظر ما يكون فمسحته. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسه ألم تنهى. بولتے میں نے یہ چاہا میں دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، میں ذرا دوبارہ میں مسح کرتا ہوں. ہاں
تو انہوں نے دوبارہ مسح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا لا تمسحو، نہ ٹچ کرو، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، علم تم کو منع نہیں کیا گیا. تو حضرت زید کہتے فوالذی اکرمہ، اللہ کی قسم جس نے اس نبی کی تکریم کی اور اس کے اوپر کتاب نازل کی، اس نے کبھی بھی کسی بت کو ٹچ نہیں کیا اس کی پوجا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طریقے سے ان کی تکریم کی، ان کی عزت محفوظ کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پھر ان کے اوپر نازل کیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بت کی پوجا سے اور شرکیات سے بچایا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ بھی اس طرح تھے، یہ بات درست نہیں ہے. کئی صحابہ یعنی ان چیزوں میں مبتلا رہے، لیکن اسلام کے بعد تو سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بھی بالکل نہیں، کچھ یعنی اکثر صحابہ اس میں مبتلا تھے یا بعض جو ہیں اس سے بچ چکے تھے، لیکن یہ کہنا کہ سارے صحابہ اس طرح تھے بات نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. دس از دا ون آف دا اسپیشلٹیز فار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ اسٹف جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا وہ کیا ہے؟ شعر، پوئٹری. اس زمانے کی اگر آپ پوئٹری آج پڑھیں گے نا آپ کو شرم آ جائے گی. یہ ہم نے پڑھی ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس مجلس میں آپ کو اگر امرؤ القیس، وہ تو ہلکا ہے، اس سے بھی خطرناک لیول کے ایسے شعراء ہیں، اگر ہم ان کے شعر پڑھیں ہمارے یعنی جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے. ایسے اشعار ہیں، یعنی انہوں نے یعنی ہر چیز پر شعر کہیں، یعنی شراب پر بھی، عورتوں پر بھی، اور ہر عورت کے ہر عضو پر، ہر چیز پر کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور اس زمانے کے جو شعر اور اس میں نفرت انگیزی بھی، مختلف اقسام کے شعر، لیکن زیادہ غالب یعنی شر غالب تھا ان اشعار میں، حتیٰ کہ شرکیات کفریات میں بھی آگے تھے. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے اشارہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ نہ اس کو سیکھنا چاہیے. ینبغی کا مطلب ہے چاہیے، نہیں چاہیے، یعنی وما ینبغی لہ، اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کو اس کی چاہنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر کا ذوق نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ذوق یعنی سم ٹائم مثلا می اینڈ یو گائز مے بی وی ٹیسٹ پوئٹری، وی لائک پوئٹری، گڈ پوئٹری، بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اٹ، ہاؤ ٹو سے اٹ. Maybe we cannot memorize it, but we can taste it. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار کو ٹیسٹ کرتے تھے، ان کو اچھا لگتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی شعر یا ان کا شعر پر بہت زیادہ وہ تھا. کیونکہ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، یہ جو روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا وان من الشعر حکمہ. ان من البیان لسحرا، بے شک بیان یعنی بات کرنے کے کچھ اندازوں میں لسحرا، اس کا ایفیکٹ جادو کی طرح ہے. اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ یعنی گزرے ہیں، اس کو اب آپ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میں لے سکتے ہیں. شراح الحدیث جو حدیث کی شرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ان من البیان لسحرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیان میں جادو کا اثر ہے یا جادو کی طرح ہے، اس کو آپ نیگیٹو اور پازیٹیو، مثبت اور منفی دونوں میں لے سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان بہت اچھی ہوتی اور ان کی زبان سے باتیں ایسے نکلتی اور اس کا اثر جادوئی ہوتا ہے، جادو کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے پازیٹیو چینج بھی آتی. اور بالکل اسی طرح پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی، منفی بھی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
آج کل کے نیگیٹو والے میں. ہٹلر کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا آپ نے کبھی کوئی بیان دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. ایسا بولتا ہمیں بھی جوش آ جاتا، اللہ بچائے. یعنی اس نے کیسے لاکھوں لوگوں کو قابو کیا وہ اپنی اس زبان سے، اور جادوئی زبان، لیکن اس نے اس کو کس طرح یوز کیا؟ نیگیٹو وے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں انداز میں جادوئی اثر رکھتا ہے، چاہے نیگیٹو یا پازیٹو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةً، اور یہ جو من ہے نا، یہ تبعیض کے لیے، یعنی سم آف پوئٹری، کچھ اشعار کیا ہے؟ حکمت، وزڈم. ایسے ہی ہے کئی اشعار جو ہیں ماشاءاللہ وزڈم سے بھرپور ہوتے ہیں. عربی میں بہت سارے اشعار ایسے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو صاحب زبان تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کئی اشعار بھی کہیں. جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس زمانے کا جو ذرائع ابلاغ ہے، اس زمانے کا جو میڈیم تھا وہ کیا تھا؟ یہ شعر. وہ شعر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے حضرت حسان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اہج المشرکین، مشرکوں کے خلاف تم ہجو کرو. ہجو یہ شعر کا ایک تھیم ہے یا ایک جنرا ہے، ایک ٹائپ ہے جس میں آپ دوسرے کے خلاف ریفیوٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اہج المشرکین، مشرکوں کا رد کرو. فإن جبریل معک، جبریل تمہارے ساتھ ہے اے حسان. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس زمانے کے اشعار سے بچا کے رکھا کہ وہ اس کو کہیں یا اس کو پڑھیں یا اس کو سیکھیں. ہاں ان کو وہ ٹیسٹ کرتے تھے اچھے اشعار کو، اور وہ کبھی کبھی کہتے بھی تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی برائی تھی، شراب پینا، اللہ، اور اسی طرح اس زمانے میں بدکاری بھی عام تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان دونوں سے بڑا محفوظ رکھا. اور اس زمانے کے لہو لعب اور اس زمانے کے جو برائیاں ہیں خاص کر اس طرح کے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا. اور اس کی دلیل یہ مستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ہممت بقبیح مما یہم بہ اہل الجاہلیہ، جن برائیوں میں اہل جاہلیت پڑھتے تھے اس کا کبھی بھی میں نے سوچا تک نہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو تیار کرنا. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ہممت، فواللہ خدا کی قسم، ما ہممت بعدہما بسوء مما یعملہ اہل الجاہلیت حتی اکرمنی اللہ بنبوتہ. یعنی کبھی بھی میں نے برائی کا وہم و گمان بھی نہیں کیا، سوچا تک نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا نہیں. یہ ابن حبان نے روایت کی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایام جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حجاج کے ساتھ نکلتے تھے اور عرفات کے دن کھڑے ہوتے تھے. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقف بعرفہ مع الناس، ان کے ساتھ عرفات میں کھڑے بھی ہوتے تھے. لیکن ولا يصنع ما تصنع قریش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات. قریش یہ کرتی تھی کہ جو عوام الناس آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ عرفات کے دن کھڑے نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دن یعنی عرفات میں جاتے بھی تھے اور مزدلفہ میں بھی جاتے تھے. حتیٰ کہ یہ روایت ہے بخاری مسلم کی عن جبیر ابن مطعم قال اضللت بعیرا لی فدخلت اطلبه یوم عرفہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا مع الناس بعرفہ. تو میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر عرفات کے دن کھڑے ہیں لوگوں کے ساتھ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نبوت سے پہلے ہی لوگ ان کی امانت داری کے معترف ہو چکے تھے.
یعنی کوئی بھی ان کی امانت داری پر حرف نہیں اٹھا سکتا. حتیٰ کہ جب آگے ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر چڑھ کے سارے قریش کو بلایا اور کہا کیا کبھی تم میں سے کسی نے مجھ پر جھوٹ دیکھا، تو انہوں نے بولا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں دیکھا آپ کے اوپر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امانت داری اور سچائی میں انتہا پر تھے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری ایک نبی کو تیار کرنے اور ایک نبی کو یعنی محفوظ کرنے اور ایک نبی کو آگے لے جا کے کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، ہے نا، کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تیار کیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صلہ رحمی بھی کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ نبوت کے بعد صلہ رحمی، نبوت سے پہلے بھی. حتیٰ کہ جب آپ آگے پڑھیں گے جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے ایام میں باقاعدہ مہمان نواز تھے اور لوگوں کی مشکلات میں مدد کیا کرتے تھے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تیار کیا. ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہاں، تمہیں میں نے تیار کیا اپنی نظروں کے سامنے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تیار کیا. اور حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے ایک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد فی نفسہ قلقا غامضا لا يعرف مصدرہ ولا مصیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کی دل میں کوئی ایسا محسوس کہ کوئی چیز باقی ہے، کوئی چیز there is something missing. ہاں، باقاعدہ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں ایک چیز کی تڑپ تھی لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے. ایک چیز کی یعنی یہ محسوس ہو کہ کوئی چیز باقی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ نور تھا اللہ کی طرف سے، نور نبوت. اور اسی طرح آگے ہم جا کے ابھی یہ اب بات آتی ہے وہ کون سے سائنز اور علامات ہیں وحی کے نازل ہونے سے پہلے. ہاں، دا سائنز بیفور دا فرسٹ وحی. سب سے پہلی چیز جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا اور علماء نے بھی اور صحابہ نے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے قریب آسمان کا دروازہ بند ہو گیا جنات اور شیاطین کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنات اور شیاطین باقاعدہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حد تک جانے کی اجازت تھی، ادھر وہ تھوڑا بڑا خزر بزر سن لیتے تھے. تو وہ آ کے یہ کاہنوں اور یہ ساحروں کو آ کے بتاتے تھے اپنی جھوٹ ملاوٹ سے. ہاں، تو ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک بات پتہ چلتی تو وہ اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا. پھر جا کے کوئی ایک بات سچی گزرتی تو لوگ بولتے دیکھو یہ جیسے ہمارے کہتے ہیں وہ بابا سچا نکلا. ہاں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ سورہ جن کی پوری آیات ہے. اس میں آگے جا کے آپ آیت نمبر 9 میں دیکھیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ہم پہلے ایک لیول پہ جا کے سنتے تھے، اب اگر کوئی جا کے سنتا ہے تو اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ شِهَابًا رَصَدًا، ایک جلتی ہوئی انگارے وہ ہمارے اوپر گرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی علامت جو اللہ کی طرف سے کہ نبوت اور نبی کی آمد کی ابتدائی مراحل میں سے، دیز آر دا بگننگ
اینڈ دا فرسٹ سائنس آف دا فرسٹ ریولیشن. ٹھیک ہے نا, فرسٹ وحی. اور اسی طرح آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے اور بھی یعنی ابتدائے وحی میں اور بھی چیزیں تھیں. مثلا سچا خواب, رؤیا الانبیاء حق, جیسے صحیح حدیث میں کہ جو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, اور بعض روایت میں وہ وحی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبوت اور وحی, کلیئر وحی, حضرت جبریل کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ دیکھیں آپ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادق فی النوم. سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کی گئی وہ کیا ہے؟ الرؤیا الصادق فی النوم, نیند میں سچا خواب دکھایا گیا. فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. تو وہ خواب میں کیا دیکھتے تھے؟ وہ یہ دیکھتے تھے ایسے جیسے کہ کوئی یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس طرح کا کوئی نور نکلتے ہوئے وہ دیکھتے تھے. یعنی اٹ واز ناٹ دیٹ مچ کلیئر میسج بٹ دیر واز سم تھنگ. ٹھیک ہے نا. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر عفوا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی 4923, اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 160. یہ باقاعدہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری علامت حب النبی للخلوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آنے سے پہلے ہی لائک آئسولیشن, خلوت, عزلت, اکیلا رہنا ان کو پسند آ گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کے قریب جا رہے تھے تو ان کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند تھی کہ وہ کہیں جا کے اکیلے رہیں. حتیٰ کہ یہ روایت دیکھیں, فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہجر مکہ کل عام لیقضی شہر رمضان فی غار حراء وکان ذلک مما تحنث به قریش فی الجاہلیہ. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت اختیار کیا کرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک مہینے تک اکیلے غار حراء میں رہتے تھے, اور اپنا جو زاد ہے, جو کھانے پینے کا سامان, اس کا بندوبست کر کے جاتے تھے, لے کے جاتے تھے. اور اب اس کی کیا حکمت ہے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ what is the wisdom behind this, why he liked the isolation. اس میں بہت سارے علماء اور فقہا بات کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تأمل کرتے تھے, یعنی زیادہ غور و فکر کرتے تھے اس کائنات کے بارے میں. بعض علماء کہتے ہیں اس سے انسان کا جو ذہن ہے وہ مزید صاف ہوتا تھا, صفاء الذہن, علماء یہ باقاعدہ لکھتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمانے کے فتنوں سے یا اس زمانے کے ایام جاہلیت کے مسائل سے تھوڑا سا الگ کر کے ان کی کلینزنگ کر رہا تھا. یہ بعض فقہا اور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ وہ عبادت کرنے جاتے تھے. یہ تک کہا. یہ دیکھیں بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ دیکھیں بولتے ہیں ثم حبب الیہ الخلاء. حضرت عائشہ نے جو ابھی میں آپ کو روایت دے رہا تھا کہ ان کو خواب نظر آتے تھے, اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ثم, پھر انہیں یہ حبب الیہ, ان کو پسند آ گیا, ان کو پسند کروایا گیا. کیا چیز؟ الخلاء, اکیلا رہنا. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء, اور وہ اکیلے رہتے تھے غار حراء میں. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ, اور وہ اس میں تحنث کیا کرتے تھے. تحنث کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ التَّعَبُّد, عبادت. اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ in odd days. یہ باقاعدہ دیکھیں, یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے. بخاری کی حدیث نمبر 6982,
اور مسلم کی 160. اور اب یہ بھی سنیں, بولتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَضَى جَوَارُهُ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت سے نکلتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتے؟ كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا انصَرَفَ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ الْكَعْبَةَ, تو سب سے پہلی چیز وہ گھر جانے سے بھی پہلے وہ جاتے کعبہ, حرم, اور ادھر طواف کرتے. فَيَطُوفُ بِهَا سَبْعًا, 7 مرتبہ طواف کرتے, او ما شاء اللہ, یا اس سے بھی زیادہ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ, پھر وہ اپنے گھر لوٹ کے آتے. بولتے ہیں, اب دیکھیں یہ روایت جو ہے, یہ ابھی میں آپ کو ایک اور روایت پیش کرتا ہوں, بڑی یعنی یہ بھی بخاری مسلم کی ہے. وَظَلَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین رہا کتنے؟ 3 سنوات, 3 سال تک. إِلَىٰ أَنْ جَاءَهُ الْوَحْيُ وَهُوَ فِي إِحْدَى خَلَوَاتِهِ تِلْكَ, یہاں تک کہ ان 3 سالوں کے بعد ایک خلوت میں جب وہ غار حرا میں تھے پھر یہ وحی آئی. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے, مسلم کی حدیث نمبر 160. ہاں بالکل, اور بخاری کی حدیث نمبر 3. اچھا جی, اب دیکھیں نا, یہ بھی ابھی آگے جا کے ہم اور پڑھتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل, بیفور دا پروفیسی, بیفور ہی بیکم پروفٹ, بیفور دا پروفٹہڈ, واٹ ہیپنڈ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ دیکھیں, حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ. دیکھیں, ایک تو سیرت کا ایک طریقہ ہے, میں آپ کو بس سٹوری ٹیلنگ سناتے جاؤں, ایک ہے میں احادیث سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحابہ نے بتایا, وہ ہم باقاعدہ ان کے الفاظ سنیں, اس کا ایک الگ مزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لأعرف حجرا بمکہ, میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں, میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں, کان یسلم علی قبل ان ابعث, میری بعثت سے قبل, بیفور پروفٹہڈ, وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. انی لاعرفہ الان, اور میں اس کو ابھی بھی جانتا ہوں. یہ بات جو کہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کہی ہے, لیکن یہ بتلایا کہ نبوت سے قبل وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2277. اللہ اکبر. دیکھیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے چیزیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تیار کیا. اور اسی طرح اور بھی روایت ہے جس میں یعنی جیسے کہ دیکھیں, ایک اور روایت ہے جس میں جو ترمذی کی روایت ہے, چاہے اس میں تھوڑا سا کلام ہو, بعض علماء اس کو حسن بھی کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو پہلی روایت تھی وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں نا, اب حضرت علی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا, تو ہم مکہ کے ارد گرد کہیں نکلے. فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ. اب بولتے ہیں جس پہاڑی نے, جس درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ روایت ترمذی کی روایت ہے, ہاں, حدیث نمبر 3954, اور امام حاکم کی بھی روایت ہے, اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ احادیث ہو سکتا ہے, دیکھیں آج کل کے ماڈرن زمانے میں, in the era of science and rationalism, maybe some people will not believe in it, but we don't care if they don't believe. ٹھیک ہے نا, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ دیکھیں ہمارے پاس جب ایک چیز اوتھینٹک طریقے سے پہنچ جائے نا, ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. یہ ایسا ہمارا یقین ہے اور اسلام ہے, چاہے ہمارے دماغ میں گھسے یا نہ گھسے. وی بلیو دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ نے اور درخت نے السلام علیکم کہا, پتھر تک نے السلام علیکم کہا. ہم یہ مانتے ہیں, ہاں, حقیقتاً مانتے ہیں, اور یہ نبی کی نبی ہونے کی علامت ہے. اس کے لیے ہمیں نہ سائنٹیفک چیزیں چاہیے, نہ ریشنلسٹ,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہماری ریشنلزم یہ کہتی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے, بات ختم. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیے. وی شوڈ ناٹ بی یعنی ان انفیریٹی کمپلیکس دیٹ اینی تھنگ دیٹ ویسٹ ول ڈینائی, وی ول سے نو دس از ناٹ اوتھینٹک, وی ڈونٹ بلیو ان اٹ, دس از سم فیبریکیٹڈ تھنگز. نو یا اخی, وی بلیو ان اٹ الحمد للہ. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کٹ وحی آنے سے پہلے چوتھی چیز, سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوت ورؤیتہ الضوء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دیتی تھی اور ان کو ایک روشنی دکھائی دیتی تھی, یعنی کلیئر کٹ وحی آنے سے پہلے, حضرت جبریل کے آنے سے پہلے. یہ مسلم کی روایت ہے, دیکھیں. عن ابن عباس قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 15 سنہ, 15 سال تک, ہاں, نبوت سے پہلے, نبوت سے 15 سال تک پہلے کیا تھا, یسمع الصوت, وہ کوئی آواز سنتے تھے, ہاں, لیکن نظر نہیں آتا تھا یہ آواز کہاں سے. وَيَرَ الضَّوْء, اور ان کو ایک روشنی نظر آتی تھی 7 سنین, 7 سال تک. ایک یعنی الضوء بولتے ہیں لائٹ, جیسے آپ نے جو سعودیہ میں رہے وہ ضوء احمر, ضوء اخضر, ہاں, لائٹ کو کہتے ہیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم used to see 7 years before prophethood, ہاں, some lightness. وَلَا يَرَى شَيْئًا, اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اس چیز کے علاوہ. وَثَمَانِيَ سِنِينٍ يُوحَى إِلَيْهِ. ٹھیک ہے نا. یہ روایت مسلم کی ہے, حدیث نمبر 2353. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, حتیٰ کہ صحیح یعنی مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت خدیجہ کو, انی ارى ضوءا واسمع صوتا, مجھے ایک روشنی نظر آتی ہے اور کوئی آواز سنتا ہوں. وانی اخشى ان یکون بی جنن, اور مجھے ڈر ہے کہیں یعنی مجھے کوئی جنون تو نہیں ہو گیا. یا کوئی, اس کی 2 تفسیر کی ہے علماء نے, کہ یا تو یہ ہے کہ کوئی جن ہے یا کوئی جنون تو نہیں ہے. اس کی 2 تشریحات کی ہیں علماء نے. حتیٰ کہ جب انہوں نے یہ بات کس کو کہا, ورقہ ابن نوفل کو, آگے آئے گی یہ بات جب پہلی وحی نازل ہو, آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورقہ ابن نوفل کو یہی بات بتائی, یہ والی, یہ روایت دیکھیں. ثم اتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له, پھر میں نے ورقہ ابن نوفل کو بتایا, ہاں, یہ آپ کو نشان نظر ہے میرے اس کا ماؤس کا. فذكرت له ذلك, تو میں نے ان کو ذکر کیا. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ ناموس وہی ناموس ہے جو موسیٰ کا ناموس تھا. فَإِن بُعِثَ أَنَا وَحَيْ وَأَنَا حَيْ فَسَأُعَزِّرُهُ وَأَنصُرُهُ وَأُؤْمِنُ بِهِ, اگر اس کی بعثت ہوئی میرا زندہ ہوتے ہوئے تو میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی نصرت کروں گا. اچھا, یہ وحی سے پہلے کی روایت ہے. ایک جو بعد میں روایت آئے گی کہ جب وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے ورقہ کو بلایا. These are 2 different stories, guys. Okay, this is before prophethood, when he used to see things, see lights and listening to voices. تو حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو بتایا. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ بات انہوں نے کہ کل کو اگر یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے اوپر آیا, اگر کل کو یہ اس کے اوپر نبوت آئی تو میں اس کی مدد کروں گا, میں اس کی نصرت کروں گا. ٹھیک ہے نا. بعض روایت میں ہے کہ ورقہ ابن نوفل اسلام لے آیا تھا, بعض اس میں اختلاف کرتے. المہم ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلیئر کٹ وحی آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا فار دا فرسٹ وحی. اینڈ in this modern era, some modern scholars, they say, yani this is psychological preparation for the prophethood. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا
نفسیاتی طور پر. ٹھیک ہے, اگر اچانک وحی آ جائے تو کیا معاملہ ہوتا. ابھی یہ تیار کرنے کے بعد جو وحی آئے اور کیا حادثات اور کیا واقعات ہو, اس پہ اگر آپ غور کریں ذرا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے, جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ, 40 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اور یہی راجح اور صحیح موقف ہے. ٹھیک ہے, اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وحی, پہلی وحی واضح اور صریح وحی نازل ہوئی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ ہاں, اب اس میں ہم یعنی اختلافات میں نہیں جاتے, تو کلیئر ایک دو باتیں کہہ دیتے ہیں. راجح قول اور صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی منڈے کے دن, ہاں منڈے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پیر کے دن, السابع عشر, 17 رمضان من رمضان. اور اس کی وہ علماء دلیل کیا دیتے ہیں؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان میں نازل کیا گیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا فیہ ولدت فیہ وفیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, حدیث نمبر 1162. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو یہ آگے ہم پہلی وحی کب نازل ہوئی. اب آتے ہیں, ہم سنتے ہیں, کس کو سنتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, کہ وہ ہمیں بتلائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بتلایا پہلی وحی کے متعلق. ٹھیک ہے, سو لیٹس سی وٹ شی ٹیل اس. یہ اگلے لیکچر کے لیے رکھ لیں. ہاں, یہ پڑھ لیں حدیث. چلے اچھا جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فجاءہ الملک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں سب سے پہلی جو وحی آئی اس میں کیا ہوا؟ وَهُوَ فِي غار حرا, اور وہ غار حرا میں تھے تو فرشتہ آیا, فقال, اور کہنے لگا اقرا, پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. ہاں, ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قال, تو حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاخذنی, تو اس نے مجھے اٹھایا, فغطنی حتی, ایک اور روایت میں فعظنی, ہاں ایک اور روایت میں ہے فغطنی. ٹھیک ہے, غطنی حتی بلغ منی الجہد, مجھے اتنا زور کا جکڑا, حتی بلغ منی الجہد, حتیٰ کہ میری ہاں یعنی حالت غیر ہونے والی تھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی بہت زیادہ میری پاور ختم ہونے والی. ثم, پھر ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر فقال اقرا, پڑھو. قلت, تو میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھتا نہیں ہوں. فاخذنی, پھر مجھے پکڑا. فغطنی الثانیہ, پھر دوسری بار مجھے پھر جکڑا. حتی بلغ منی الجہد, حتیٰ کہ میری پوری طاقت ہاں ختم ہونے والی تھی. بلغ منی الجہد ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا اقرا. فقلت, پھر میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی الثالثہ, پھر تیسری مرتبہ پھر وہی کیا, پھر مجھے چھوڑا. پھر کہا فقال اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ اکبر. پھر حضرت عائشہ کہتی ہے فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اور یرجف فؤاده, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جائیں آپ جائیں,
یرجف فؤادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں، یعنی بڑے محدث ہیں، وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں یرجف فؤادہ کا کیا مطلب ہے کہ ان کے دل میں ایک جکڑن، ہاں، یا ایک، ادھر ابن حجر کہتے ہیں دل کا ہلنا، دل کا ہلنا، ہاں، یعنی ان کا دل جیسے ہم کہتے ہیں کپ کپی طاری ہو جانا، ہم اردو میں کہتے ہیں کپ کپی طاری ہو جانا. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی خدیجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے، فقال، اور کہنے لگے زملونی زملونی، ہاں، مجھے کوئی اوڑھنی اوڑھ دو، مجھے کوئی اوڑھنی اوڑھ لو. فزملوہ حتی ذہب عنہ، ہاں، الرو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوڑھنی سے اوڑھا یہاں تک کہ ان کی وہ کپ کپاہٹ جو ان کے اوپر طاری ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. فقال علی خدیجہ، تو وہ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، وہ اخبرہ الخبر، اور ان کو ساری خبر بتائی، اور کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگ گیا، مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگ گیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے آلموسٹ ان 24 والیومز، ٹھیک ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں ادھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نا کہ مجھے ڈر لگنے لگا اپنے اوپر، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے 12 اقوال میں، لیکن وہ کہتے ہیں سب سے صواب اور سب سے مجھے جو زیادہ صحیح لگتا ہے ابن حجر کے نزدیک وہ یہ کہ مجھے اپنے اوپر موت سے ڈر لگنے لگا یا بیماری سے ڈر لگنے لگا، اتنی رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی کہ مجھے اپنے اوپر ڈر لگنے لگا. فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا، نہیں، خدا کی قسم، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اللہ اکبر. انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم، کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کا کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر نفقہ کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ کیا کرتے ہیں، تکسب المعدوم کا کیا مطلب ہے، تکسب المعدوم کا مطلب ہے جو مانگتا نہیں ہے اس کو آپ دیتے ہیں، جو محتاج ہے لیکن مانگنے سے کتراتا ہے آپ اس کو دیتے ہو. وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کے اوپر جب کوئی ڈیزاسٹر آئے تو آپ ان کی اس میں مدد کرتے ہو. فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ. حضرت خدیجہ پھر کس کے پاس گئی، ورقہ ابن نوفل، وہ کیا لگتے تھے حضرت خدیجہ کے کزن، ٹھیک ہے. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ورقہ ابن نوفل ایام جاہلیت میں وہ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے جاہلیت کو چھوڑ کر وہ نصرانی بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابِ، اس کو عبری زبان آتی تھی، تو وہ انجیل کو عبری میں لکھا کرتا تھا. وَكَانَ شَيْخًا قَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور وہ بڑا بزرگ ہو گیا تھا اور اندھا ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ بلائنڈ. فقالت له خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے اس سے کہا یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے سنو وہ کیا کہتا ہے تمہیں. فقال له، یہ عرب کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بچے، ماذا ترى، تم نے کیا دیکھا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری باتیں بتائیں. فقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل على موسى یا لیتنی فیہا جذعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے، میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو کہنے لگے نعم، بالکل، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، جو بھی بندہ تمہاری طرح آتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور اس کو دشمنی پالنی پڑتی ہے۔ وَإِن يُدْرِكَنِي يَوْمُكَ أَنصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر مجھے وہ دن مل جائے تو میں تیری ایسی مدد کروں کہ کیا ہی بات ہو جائے۔ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَ أَن تُوفِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيِ، اور کچھ وقت گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے اخوان، یہ پہلی وحی کا ماجرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 3۔ بخاری میں سب سے پہلی جو باب ہے نا، سب سے پہلا چیپٹر، باب بدء الوحی، ہاؤ، کیسے وحی کی ابتدا ہوئی، اس میں ہے، حدیث نمبر 3 میں یہ پوری موجود ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں پہلی وحی کے متعلق بعض احادیث ضعیف بھی ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث، ضعیف حدیث بتا دیتا ہوں، یعنی نان اوتھینٹک، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، پھر ان کے اوپر جبریل آیا اور کہا اقرا۔ یہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، بخاری مسلم کی، جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی، اس کو بولتے فتور الوحی، یعنی دیر واز بریک ان کمنگ دا وحی۔ یعنی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حبس الوحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول مرۃ وحبب الیہ الخلاء فجعل یخلو فی حراء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی۔ حافظ ابن حجر اس کی وزڈم بتاتے ہیں، what is the حکمت behind this break of وحی۔ وہ کہتے ہیں لِيَذْهَبَ مَا كَانَ وَجَدَهُ مِنَ الرَّوْعِ وَلِيَحْصُلَ لَهُ التَّشَوُّفَ إِلَى الْعَوْدِ، یعنی تاکہ ان کے اندر جو کپکپاہٹ تھی، جو گھبراہٹ تھی، جو ایک خوف تھا، وہ ختم ہو جائے اور ان کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہو جائے کہ وہ مزید اس وحی کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اب یعنی اس کے اوپر یعنی علماء نے کلام کیا ہے کہ what was the time limit of this break، یعنی کتنے عرصے تک وحی نہیں آئی۔ بعض علماء کہتے ہیں 2 سال، بعض کہتے ہیں 3 سال، المہم لیکن جو زیادہ یعنی علماء جس چیز کی طرف زیادہ بولتے کہ دس از مور اوتھینٹک، زیادہ صحیح، وہ کیا بولتے؟ 40 دن تک، یعنی پہلی وحی کے بعد 40 دن تک وحی نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب یہ آگئی پہلی وحی۔ دوسری وحی کب آئی؟ جب دوسری وحی آئی تو اس میں کیا تھا؟ نزول الوحی مرۃ ثانیہ والامر بالدعوۃ الی اللہ۔ جب پہلی وحی آ گئی، اس کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت کا حکم دیا، ٹھیک ہے، دعوت کا حکم دیا۔ اور اس میں جو آپ لوگوں کو پتہ ہے سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ دوسری وحی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اس کو بولتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ابھی جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں ترتیب نزولی۔ کیا؟ ترتیب نزولی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارا جو قرآن ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ بعض علماء نے تفسیر لکھی ہے، التفسیر النزولی، اس سے زیادہ آپ کو سیرت سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور کس طرح گریجولی چیزیں چلی۔ ابھی جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں کہا، یعنی جو صحابہ وحی لکھتے تھے ان کو کہتے تھے اس آیت کو اس سے پہلے کر لو،
اس آیت کو اس کے بعد کر لو. ضروری نہیں کہ پوری صورت ایک ساتھ یکمشت نازل ہو. جیسے جو ابھی ہم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی، صرف 5 آیات شروع میں نازل، پھر یا ایھا المدثر 5 آیات. اس طرح مختلف وقتوں میں مختلف احداث اور انسیڈنٹ کے حساب سے قرآن نازل ہوتا رہا، اور اسی حساب سے یعنی یہ بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کی کیا خاص انسیڈنٹ تھی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سبب نزول. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بتلایا کہ قرآن کو کس طرح مرتب کرنا ہے. تو جو ہمارے پاس ابھی قرآن ہے وہ کوئی ہم لوگوں نے نہیں، یا اللہ کے نبی کے حکم سے، اللہ کے وحی کے ذریعے ہم نے اس کو مرتب کیا اللہ کے نبی کے حکم سے. اچھا جی، اب دوسری وحی کے متعلق ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور اس میں کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے اخوان، انشاءاللہ آج کے یعنی جو ہم نے سبق سیکھا اس میں کئی لیسنز ہیں ہمارے لیے. نمبر 1 کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایام جاہلیت میں ہونے کے باوجود برائیوں سے بچایا، شرک سے بچایا، اور جتنے بھی برائی اس زمانے میں غلط چیزیں تھیں اس سے بچایا، اور اچھائیوں میں آگے آگے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی فطرت ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازی اللہ نے اپنے نبی پر تو کی، لیکن کبھی کبھی اپنے بندوں پر بھی کرتا ہے کہ وہ شرک کے اڈوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن یہ کوئی مطلب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، مثلا میں کئی اشخاص کو جانتا ہوں جو UK US میں رہتے ہوئے یعنی وہ آپ کہہ سکتے ادھر ہی کے باشندے ہیں. ان کے نیو مسلم ہونے کے میں نے کوئی 1-2 کتابیں پڑھی، اس میں وہ بتاتے کہ مجھے رغبت ہی نہیں ہوتی تھی ان برائیوں میں. تو یہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بندے کو تیار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آج کے لیسن میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل حجر اور شجر اور پہاڑ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وہ جا کے آسمانوں میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، جیسے کہ سورہ جن میں ہے، وہ ادھر سے کچھ باتیں اچک لیتے تھے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے. اچھا جی، اور اس میں ایک اور جو ہمارے لیے یعنی عملی ایک پیغام ہے وہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کا جو خوبصورت انداز تھا، اس میں جو خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے وہ کیا ہے کہ ایک سپورٹیو پارٹنر بننا، یعنی اپنے بیوی یا اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنے میاں یا اپنے بیوی کے لیے ایک مددگار ثابت ہونا، ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا، نہ کہ نیگیٹو. حالانکہ حضرت خدیجہ اس کا اپوزٹ بھی کہہ سکتی تھی، ہے نا، اس کو نیگیٹو لے جانا تو کہاں سے کہاں لے جا سکتے. لیکن حضرت خدیجہ کا جو پازیٹیو رول ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور خاص کر اپنے جو شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کا کیسے ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یعنی چاہے اپنے میاں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ کوئی ظاہراً لگ رہا ہو کہ کوئی خطرناک چیز ہو رہی ہے، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ڈرتے ہوئے آئے، کپ کپی طاری ہوتے اور کہہ رہے کہ مجھے اوڑھنی اوڑھو، کیا منظر ہو سکتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود حضرت خدیجہ نے کیسا حوصلہ افزائی کیا، واللہ یعنی مائنڈ بلوئنگ. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے کتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، کتنی بھی اسٹرگلنگ پوائنٹ سے آپ گزر رہے ہو، یو کین ٹیک اٹ پازیٹیولی. دیر آر آلویز 2 اینگل آف دا سچویشن.
You can deal with it in a positive mind or you can deal it in a negative mind. تو اس لیے یہ ہمیں ایک انداز میں ایک پازیٹیو میسج بھی دیتا ہے اور یہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ مثبت سوچ کس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز کو پازیٹیو لینے کی کوشش کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفاءلوا بالخیر تجدوہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیک فعل، نیک سوچو تجدوہ، تمہیں وہ مل جائے گا. تفاءلوا بالخیر تجدوہ ولا تتشاءموا. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہندو لوگ کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیا کہتے ہیں، بدشگونی. ہاں بدشگونی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک اور لفظ ہے کہ مطلب وہ بری ہاں اس طرح یہ نہ کریں. لا تتشاءم، ڈونٹ تھنک بیڈ، آپ یہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی بدظنی نہ کرو. حسن ظن بھی ہم یہ کہہ سکتے اس کے متعلق. تو انشاءاللہ اگلے ہم اس میں دوسری وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، کیا ایز اٹ از پہلی وحی کی طرح ہوا، کیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، یا نہیں کہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا احکام دیے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.